میرا جینا میرا مرنا ہے میرے رب تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا ہے میرے رب تیرے میرا جینا میرا مرنا ہے میرے رب تیرے لیے دائرہ تیری رضا پرکار میری زندگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزا و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کی راگ لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العربی والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدو اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، علم کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کا فرمان کیا ہے، اس کے تعلق سے چند واقعات، چند باتیں آپ سماعت فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنے والا اور جہاد میں جانے والا دونوں برابر ہیں۔ جہاد اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہم شعبہ جہاد کا ہے، اور مجاہد کی ایک رات جو جہاد میں صرف ہوتی ہے 100 سالہ عبادت سے زیادہ اچھی ہے۔ جہاد یعنی جہاد سے زیادہ اچھا علم کا حاصل کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ علم مومن کی میراث ہے، گمشدہ میراث ہے، یعنی اس کو تلاش کرنا، اس کو ڈھونڈنا، اس کے لیے احکامات دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی الہی کا نزول فرمایا تو اقرأ بسم ربک الذی، یعنی پڑھیے اس رب کے نام سے جو انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بندوں کو جو علم دیا گیا وہ قلم کے ذریعے دیا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان نبوت فرمایا آپ نے تو اس وقت مکے کی سرزمین پر صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لکھنا اس لیے ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ ذخیرہ رہے، پڑھنا اس لیے ہے کہ ان کا ایمان درست ہو، اللہ کو پہچان سکے، اللہ کے رسول کے احکامات کو پہچان سکیں۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا ہر مومن مرد اور عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، تاکہ بندہ مومن کل روز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس سے واقف نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرض قائم کیا کہ آپ کو یہ بات جاننی ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ ایک عالم کی اور ایک جاہل کی مثال برابر نہیں ہو سکتی، ان کے درجات جو ہیں عالم کے وہ درجات بہت زیادہ بلند اور بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کو علم نہیں ہے تو کسی عالم کے ذریعے تم علم حاصل کر لو، یا علم کے حاصل کرنے کے اندر کسی عالم سے رجوع ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اسی لیے کہ اللہ کے بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اس بات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں۔ یعنی بندہ مومن کا پہلا کام یہ کہ وہ علم حاصل کرتا رہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محض سے لحد تک، یعنی پالنے سے، جھولے سے لے کر قبر میں جانے تک انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اور اس معاملے کے اندر کسی قسم کی کوئی بات نہیں، یعنی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سکھاؤ یعنی غیر علم والوں کو تو آپ کے لیے صدقہ ہے۔ علم روشنی کا ایک مینار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے حاصل کرنے کے اندر کسی قسم کا کوئی دیری نہ کرے، بلکہ علم حاصل کرتے رہے۔
یعنی مرنے تک وہ علم حاصل کر سکتا ہے. یہ ایک روشنی ہے, روشنی کا مینار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد علم کے ذریعے اور عبادتوں کے ذریعے اگر وہ پروان چڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 70 صدیقوں کا ثواب عطا کرے گا. علم کے حاصل کرنے میں تمام صحابہ کرام اس معاملے کے اندر بہت زیادہ پیش تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم عبرانی زبان بھی سیکھو, سریانی زبان بھی سیکھو. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احکامات دیے تو عبرانی اور سریانی زبان سیکھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مختلف قسم کی زبانیں وہ لوگ جو مدینہ منورہ آیا کرتے ان لوگوں سے تمام سیکھا کرتے, اور یہ بہت زیادہ علم کے سیکھنے کے اندر, دوسری زبانوں کے سیکھنے کے اندر بہت زیادہ ماہر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علم کا حاصل کرنا, اللہ کے احکامات کے مطابق علم کا حاصل کرنا, جاننا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اس انداز سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کی روایت یہ کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ 2 حلقے بنے ہوئے ہیں اور ایک کے اندر عبادتیں کر رہے ہیں اور ایک کے اندر علمی مباحثے ہو رہے ہیں اور علم کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا کہ یہ دوسرا جو حلقہ ہے وہ پہلے حلقے سے زیادہ اچھا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, یعنی دنیا میں میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسرے حلقے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. یعنی علم کا حاصل کرنا, اس کے لیے جستجو کرنا, علماء سے علم حاصل کرنا اور تمام علم کو دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کو اس بات سے واقف کروانا, یہ عالموں کا کام ہے. عالم کا دیکھنا بھی عبادت ہے, ماں کا دیکھنا عبادت ہے, باپ کا دیکھنا عبادت ہے, کعبۃ اللہ کا دیکھنا عبادت ہے, قرآن کا دیکھنا عبادت ہے. ایسے ہی عالم کا دیکھنا بھی عبادت ہے. عالم کی شان بہت زیادہ ہے, یعنی ایک علم والا اور ایک غیر علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرمایا ہے. جو بندہ یعنی زمین پر علم حاصل کرتا ہے تو اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی جیسے آسمان پر تارے چمک رہے ہوں. اس انداز سے یعنی عالم جیسے ہوتے ہیں وہ اپنے علم کی وجہ سے یعنی چمکتے رہتے ہیں. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ علم حاصل کرتے ہوئے اگر مر جائے کوئی بچہ تو وہ شہید بن کر اٹھے گا. یعنی علم کے حاصل کرتے کرتے اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے تو وہ روز قیامت شہید کے درجے میں ہوگا. یعنی علم کے حاصل کرنے میں بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں. قرآن کی پہلی وحی الہی کا جو نزول ہوا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا پڑھی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اہمیت کے لیے وہ بدری قیدی جو علم جانتے تھے, پڑھنا لکھنا جانتے تھے, ان لوگوں کو 10 بچے اس انداز سے دیے گئے کہ ان بچوں کو تمام تعلیم دے کر تم آزادی حاصل کر سکتے ہو. تو چنانچہ حضرت زید بن ثابت بھی ان قیدیوں سے ہی یعنی بدر کے قیدیوں سے ہی آپ نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد ان لوگوں کی تمام رہائی عمل میں اس انداز سے آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کی جو اہمیت رہی ہے اور امت محمدیہ کو جو علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ہے اور پھر علم کے حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک علم پہنچانے کے لیے جو احکامات آپ نے دیے ہیں, اس سے صاف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یعنی علم کو مکمل طور پر پھیلایا کرو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو صرف 17 آدمی مکے کے اندر تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بعد ایسے تمام کے تمام لوگ اتنے زیادہ پھیل گئے کہ مت پوچھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معلم بنا کر حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ کی سرزمین پر بھیجا, محض اس لیے کہ وہاں پر علم کی تعلیم دیں, تعلیم دینے کے بعد اسلام کیا ہے ان لوگوں کو بتلا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو زیادہ علم ہوتا تھا ان کے اوپر ذمہ داریاں یعنی امامت کی ذمہ داری بھی ان لوگوں کو دی جاتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر 2 آدمی برابر علم کے ہیں تو اس میں عمر زیادہ کس کی ہے, عبادتیں زیادہ کرنے والا کون ہے. اس معاملے کو بھی دیکھتے ہوئے امام کو مقرر کیا جانا چاہیے. یعنی وہ حفاظ کرام جن کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کو رکھا اور وہ لوگ بڑے ہونے کے بعد یعنی علم کو اس انداز سے تمام پھیلا دیے کہ مت پوچھیے. یعنی قرآن کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ سینے کے اندر محفوظ رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے اور پھر وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر جنہوں نے علم حاصل کیا, قرآن کو یاد کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے رہے اور مکمل طور پر قرآن کی تعلیمات کو اس انداز سے وہ تمام لوگ پھیلاتے رہے.
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طالب علم جن راہوں پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس پر لگا دیتا ہے، یعنی وہ جنت کے راستوں پر چلتا ہے. یہ مطلب ہوا علم کے حاصل کرنے والوں کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ارشادات میں یہ بھی فرمایا کہ علم کے حاصل کرنے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور زمین کے وہ جانور بھی جو چوپائے ہیں وہ بھی علم والے کے لیے تمام دعائیں کرتی ہیں. یہ باتیں احادیث سے ثابت ہیں. وہ پرند، وہ چرند، وہ تمام کے تمام علم والے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص آیا صفوان بن عسال نام کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا مرحبا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے معلم بنے صفا کے اس مدرسے کے لیے، اور پھر آپ نے صفا کی جو بنیاد ڈالی اس میں تمام دنیا بھر کے لوگ تمام کے تمام آتے اور وہاں پر علم حاصل کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت بی بی فاطمہ نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک باندی کا بندوبست کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بیٹی، وہ صفا کے طلباء جو بہت دور دور سے آئے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے ہیں، پہلے ان کا حق پہنچتا ہے، اور میں جب ان کا مکمل طور پر حق ادا کر دوں پھر اس کے بعد پھر تمہارے لیے سوچا جائے گا. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو رد فرمایا، لیکن صفا کے طلباء طالب علموں کے لیے آپ نے مکمل طور پر بندوبست فرمایا. اور صحابہ کرام سے ان کے تعلق سے یہ فرمایا کہ ان کی تمام ضرورتوں کا خیال کرو. تو صحابہ کرام ان تمام ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے اس انداز سے تمام چلتے رہے. تعلیم کا حاصل کرنا اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں احکامات دیے کہ علم کا حاصل کرنا، مزید علم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، اور تاکہ یہ بات ہو کہ ایک آدمی مکمل طور پر اس بات سے واقف ہو جائے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے، اور علم حاصل کرنے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اپنے ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھ سکتا ہے ایک بندہ مومن، اور علم حاصل کرنے کے بعد یہ جنت اور دوزخ کے اندر، حلال اور حرام کے اندر تمیز کر سکتا ہے. یہ صرف کام اس وقت ہو سکتا ہے جب مکمل طور پر وہ یہ دیکھ لے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اسے کیا حاصل ہوا. اسی لیے کہ عالم کی صحبت میں رہنا، یا عالم سے علم کا حاصل کرنا، یا قرآن سے علم کا حاصل کرنا، اپنے بڑوں سے علم کا حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری بات ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے تعلیم دی. اور حضرت مصعب بن عمیر کے تعلق سے میں بتا رہا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر جب مدینہ منورہ پہنچے، وہاں کے بڑے بڑے اکابرین جب آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے صرف تلاوت کلام پاک اور اسلامی اصولوں کو ان کے سامنے رکھا. تو اس کے بعد ان کے دل لرز گئے اور وہ داخل اسلام اس انداز سے ہوئے. یعنی اسلام کی نشو و نما میں علم کا بہت زیادہ حصہ ہے. مدینہ منورہ کے تمام لوگ جو حضرت مصعب بن عمیر سے متاثر ہوئے وہ اس کی وجہ تھی علم، آپ کا علم. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ علم کا حاصل کرنے کے اندر بہت زیادہ پیش رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سن لیتے اس کو یاد کرتے. 70 ایسی صورتیں ہیں جن کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یاد فرمائی. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کے جو احادیث میں جمع کرتا ہوں اس کے اندر مجھے نسیان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا اسے اپنے قلب سے لگا لو. تو پھر اس کے بعد نسیان کیا چیز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں اسے جانتا نہیں. اور اس کے بعد 5374 حدیثوں کے جو آپ راوی ہوئے. حضرت علی بن ابی طالب علم کے باب العلم کہلاتے ہیں. علم بہت زیادہ حاصل آپ نے کیا، اور باوجود اس کے جب یمن کے قاضی بنا کر بھیجے جا رہے تھے اس وقت آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس جو بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے قبائل کے لوگ آئیں گے، میں ان کا حساب کیسے کر پاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلب اطہر پر ہاتھ پھیرا، دل کی دنیا اس انداز سے بدلی کہ کوئی مسئلہ اس کے بعد مسئلہ نہ رہا، سارے کے سارے مسائل میں تمام حل کر دیا کرتا تھا. حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کی پہچان علم والا ہی کر سکتا ہے، اور علم سے جو درجات بلند ہوتے ہیں اس کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی علم ایک روشنی کا مینار ہے، اور اللہ کو جاننے کا صحیح طریقہ علم کے حاصل کرنے کے بعد ہی بندہ مومن حاصل کر سکتا ہے. یہ تمام واقعات ہیں علم کے حاصل کرنے والوں کے لیے، اور علم کا حاصل کرنا ہر مرد کے اوپر فرض ہے اور عورت پر فرض ہے، تاکہ کل کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ میں لا علم تھا. اسی لیے فرض قرار دیا گیا ہے کہ تاکہ روز قیامت اللہ کے حضور وہ پیش کریں تو اس انداز سے پیش کریں کہ میں یہ علم اس انداز سے جانتا تھا. اور پھر حضرت ابی بن کعب جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنا ہو، اگر کسی کو شگفتہ قرآن پڑھنا ہو تو ابی بن کعب سے پڑھے، عبداللہ بن مسعود سے پڑھے، معاذ بن جبل سے پڑھے، سالم مولا ابو حذیفہ سے پڑھے. یہ علم کی فضیلتیں تھیں جو ان لوگوں کو اس انداز سے ان لوگوں نے تیار کیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قرآن کو جمع کرنے کا معاملہ آ گیا تو اس وقت حضرت عمر نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن حضرت زید بن ثابت کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئیں کہ آپ قرآن جمع کریں، اس لیے کہ آپ نوجوان بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور دو آدمی آ کر آپ کے سامنے تمام ذکر کریں، اور اس کے بعد کون سی آیت کس آیت کے بعد لکھنا اللہ کے نبی نے جس انداز سے فرمایا اس انداز سے جمع کرنے کی جو ذمہ داریاں سونپی گئیں وہ حضرت زید بن ثابت کو سونپی گئی تھیں۔ اور اس کے بعد وہ اعراب جو لگائے گئے یا ابو الاسود دویلی اور یحییٰ یعمر، عاصم لیثی، ان لوگوں نے جو لگائے، اور پھر حسن بصری، ان لوگوں نے جو لگائے اعراب، وہ ہم پر ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کے ہم قابل بنے، اس لیے کہ وہ اہل زبان نہ تو ان کے پاس نقطے تھے اور نہ تو ان کے پاس فتح کسرہ ضمہ، یہ تمام حالات تھے، اور ان کو جاننے کے بعد آج ہم بہت صحیح طریقے سے یعنی قرات پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنے کے بعد یہ تمام باتیں ہوتی ہیں۔ ایک جاہل آدمی اور ایک عالم برابر نہیں ہو سکتا۔ علم کا معاملہ، عالم کا معاملہ، مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند اور بالا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے میری اپنی فضیلت تمام لوگوں پر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو علم آپ نے حاصل کیا اللہ کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو آپ تک پہنچایا، یعنی آپ دنیاوی اعتبار سے کسی کے سامنے دوزانہ ادب طے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ معلم ہے اور حضرت جبریل امین ہے، آپ کے پاس وحی الہی کا نزول ہوتا، اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام میں ان تمام باتوں کو لکھا دیا کرتے جو اللہ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی تھی۔ تو بزرگ اور دوستو، علم کا حاصل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بات ثابت ہے، اور یہ ثابت ہے کہ آپ کو علم بہر صورت حاصل کرنا ہے، اس لیے اگر دنیا میں باوقار اگر جینا ہے، اس لیے کہ علم ایک زینت ہے، انسان کو جو زینت بخشتی ہے، انسان علم سے بہت زیادہ موقع پا سکتا ہے اور بہت زیادہ وقت کے اوپر یعنی بہت زیادہ ان کا وقار بلند ہو سکتا ہے علم کے حاصل کرنے کے بعد۔ بے علم جو آدمی ہے وہ تو اتنا نہ تو وقار حاصل کر سکتا ہے نہ تو وہ عمل کر سکتا ہے، اس لیے عالم کا سو جانا بھی عبادت اسی لیے بتلایا گیا ہے، اور علم کا حاصل کرنے کے لیے نکلنا، جہاد پر نکلنا جو سب سے بڑی یعنی سنت ہے جہاد، یا اور اس کے اندر اگر مجاہد کسی رات میں کہیں آرام کرتا ہے تو 100 سال تک عبادتیں کرنے کے بعد بھی وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو ایک مجاہد ایک رات جہاد میں سونے کے بعد حاصل کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک طالب علم کا جو درجہ ہے وہ ایک مجاہد کے برابر ہے، تو مجاہد کا درجہ کتنا زیادہ بلند ہوا، علم حاصل کرنے والے کا درجہ کتنا بلند ہوا۔ اسی لیے مفتی اعظم جو آج بھی فیصلے کرتے ہیں وہ علم کی روشنی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو کھول کر بیان کرتے ہیں، میراث کے جو واقعات ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یہ بغیر علم کے تھوڑا ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد ہی آپ کو ایک مقام اور مرتبہ مل سکتا ہے، اسی کے بعد مفتی حضرات کو فتویٰ دینے کا اختیار دیا جاتا ہے، اور پھر ایک عالم کے لیے تو یہ دنیا کے اندر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، یعنی دوسروں تک علم پہنچائے، کسی لا علم کو اگر علم دے دے تو اس کے لیے صدقہ ہے، اس کے لیے خیرات ہے، اس کے درجات اس انداز سے بلند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں جو علم کے تعلق سے ہے، تو ہر مومن مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ کا اور میرا یہ کام ہے کہ آج زمانے کی نئے رنگیوں کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا صبح کو ایک آدمی مومن رہے گا اور اس کے بعد شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ تاکید بھی فرمائی ہے، اور یہ تاکید فرماتے ہوئے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ علم کو حاصل کرو، اور اگرچہ کہ اس کے اندر تم کو بہت زیادہ یعنی چین تک جانا ہو، آپ علم حاصل کرتے رہو۔ صحابہ کرام کا کیا عالم ہوتا، ایک حدیث جمع کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکل کر مصر کا دورہ کرتے اور مصر سے پھر واپس آتے صرف ایک حدیث کے لیے۔ یہ جستجو، یہ طلب جو صحابہ کرام میں تھی، اگر اس کا عشر بھی آج دنیا میں اگر آ جائے اور ہم علم کے حاصل کرنے کے اندر یہ بات تمام پھیلا دیں تو ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے بہت زیادہ سودا ہو سکتا ہے اور ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ اس لیے کہ بغیر علم کے جہالت کی زندگی بیکار زندگی ہے، ذلت کی زندگی ہے، رسوائی کی زندگی ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو نہ تو جاہل رکھو، علم سے انہیں آراستہ کرو، اللہ کے علم سے اور دنیاوی علم سے بھی ان کو واقف کراؤ، تاکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کیا ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ہم کو عبادتیں کس انداز سے کرنی چاہیے، یہ تمام کی تمام باتیں جب اپنے اولاد کو آپ آراستہ کریں گے اس سے، تو یہ آپ کے لیے روزہ قیامت توشہ بنے گا، اور روزہ قیامت اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب انہیں دے گا۔ اس لیے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اگر عالم بنایا
اور حافظ بنایا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر ایسے خیمے تیار کرے گا جو زمرد کے ہوں گے اور ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اس انداز سے تعلیم دی اور اس انداز سے علم دین ان کو سکھایا۔ ان کا بہت بڑے مقامات اور مدارج رہیں گے۔ اور پھر اگر ایک بچہ کا کس کو حافظ بنا دے تو حدیث کی روشنی میں یہ بات آئی ہے کہ وہ اپنے قبیلے کے 7 ایسے افراد کو جو جہنمی ہیں ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ دوسری روایت میں تو یہ روایت آئی ہے کہ 40 آدمی جو جہنمی ہوں گے، ایک حافظ قرآن ان کو جنت میں بھیجنے کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سفارشات کو قبول کرے گا اور ان لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہوئے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے اللہ کی خوشنودی کے لیے تو ان کو اللہ تعالیٰ اس انداز سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ اپنے اولاد کو علم سے آراستہ کریں اور دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم کے بھی تعلیم دیں، تاکہ بے راہ روی جو آج ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو اور ہماری امت مسلمہ کو محفوظ و مامون رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت یہ کہ آپ علم سیکھو اور قرآن سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، فرائض سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی جو میراث ہے درہم و دینار نہیں بلکہ وہ میراث ہے علم کی، اور انبیاء یہی تمام تقسیم کرتے آئے ہیں اور یہی تقسیم کرتے رہیں گے۔ یعنی علم حاصل کرنا انبیاء کی میراث ہے، وہ کھوئی ہوئی میراث ہے مسلمان کی، اور اس کو تمام حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ احکامات دیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ 2 بھائی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک بھائی نے شکایت کی کہ یہ ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہے، تمام علم حاصل کر رہا ہے، دوسرا بھائی مزدوری کر رہا ہے اور اس کو کھلا پلا رہا ہے، تو آخر میں ان دونوں کے درجوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرا بھائی صرف علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر پڑا ہوا ہے، یہ کسی قسم کا کوئی کمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری جو کمائی ہو اس کے علم کی وجہ سے ہو، یعنی ان کی جو اہمیت ہے وہ اس اہمیت کو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے علم حاصل کرنے سے ہی تمہاری کمائی کے اندر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ برکت دے دے، اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کچھ ساتھی آئے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ دعا کرو، تو حضرت ابو ہریرہ نے جب تمام ساتھی دعا کر دیے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی وہ تمام دعائیں میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی برکتیں دے دے، لیکن مجھے ایک ایسا علم دے دے جو زائل ہونے والا علم نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر آمین فرمایا۔ دوسرے پھر ساتھیوں نے آپ سے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم کو بھی وہ علم ہو، تو وہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس دوسری بچے کے مقدر میں لکھا تھا، اور اس انداز سے حضرت ابو ہریرہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شریک ہو گئے، اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم سے نواز دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج جو تعلیمی ماحول ہے وہ ماحول کے اندر جو تمام بگاڑ ہم میں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلیم جو ہماری ہے وہ آج کے زمانے کی تعلیم ہے۔ آج کے زمانے کی تعلیم کے اندر بہت زیادہ مخلوط تعلیم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے تمام نقصان ہے۔ آپ اپنے اولاد کو اس احتیاط کے ساتھ پڑھائیں کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیم حاصل کرتے رہیں، تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اگرچہ کہ وہ تعلیم اصلی ہی کیوں نہ ہو۔ اصلی تعلیم کے لیے کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے اگر ممانعت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کو اس بات کا حکم نہیں دیتے کہ وہ عبرانی اور سریانی زبانیں سیکھے۔ زبان سیکھنے کا تو مکمل طور پر حق ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان یہودیوں کو بلا کر ان لوگوں کے خطوط پڑھانے یا ان خطوط کو لکھانے کی جو ضرورت تھی، وہ حضرت زید بن ثابت جب یہ علم حاصل کر چکے تو انہیں اتنے ماہر ہو گئے کہ ان میں خطوط بھی لکھا کرتے تھے اور ان خطوط کا جواب دیا کرتے تھے، اور ان خطوط کا جو مفاہیم ہے، جو مطلب ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اس انداز سے علم حاصل کرنے کے بعد جو فائدے مسلمانوں کو ہوئے وہ اس انداز سے کہ کہیں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، کہیں ہماری بات دوسروں تک نہ پہنچ جائے، کہیں ایسی بات نہ ہو جائے کہ کسی قسم کا کوئی ہم اطلاع دے رہے ہوں اور اس کے تمام چرچا تمام عام طور پر ہو جائے۔ اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط فرمایا اور کہا صحابہ کرام سے کہ تم علم حاصل کرو، اور اس کے بعد ان لوگوں کے تمام جواب دینے کے لائق آپ بن جاؤ گے۔ آج کی جو تعلیم ہے، مخلوط تعلیم ہے، اس سے نقصان ہے، اس سے فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اپنی اولاد کو تعلیم ضرور دلاؤ، ان کو جاہل نہ رکھو، اس لیے کہ کم سے کم تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ سنت کی نبوی میں، اللہ کے احکامات کی نبوی میں آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، سنوارنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور علم کے حاصل کرنے کے بعد باوقار رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنے والا ہی باوقار رہ سکتا ہے۔ ایک جاہل آدمی کو وقار و منزلت نہیں ملتی جو ایک عالم کو ملتی ہے۔ آپ اس انداز سے اپنے اولاد کو
سرفراز فرمائیے علم سے، تاکہ آپ کی زندگی اور آپ کے اولاد کے آنے والی اولاد کی زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ بسر ہو سکے۔ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، الہ العالمین ہم پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، علم کے حاصل کرنے والے بنا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمنا ہر ارادہ تیرے مزید الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں ادا اللہ 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 مزید الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں ادا دے رہا ہوں میں ادا میرا فن میرا ہنر تیرے لیے میرا فن